ادھر ابن زیاد کی طرف سے حر بن یزید 1000 کا لشکر لے کے پہنچ گئے اور انہوں نے راستہ روک دیا. انہوں نے جناب صفیں بنا لی، انہوں نے صفیں بنا لی، دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے. ابھی کربلا نہیں پہنچے، پیچھے ہی چل رہے ہیں، ابھی راستہ چل رہا ہے. تو اسی ماحول میں ظہر کی نماز کا وقت آ گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مؤذن کو کہا اذان دو. اذان ہو گئی. اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا جو اصل میں دوسروں کو سنانا تھا. کہا اے لوگوں، میں اللہ کے سامنے اور تمہارے سامنے یہ عذر رکھتا ہوں، میں نے اس وقت تک یہاں آنے کا ارادہ نہیں کیا تھا جب تک تمہارے بے شمار خطوط اور وفود نہیں مل گئے. تم نے بلایا، اب جب میں تمہارے بلانے پر آ گیا ہوں تو اپنے وعدوں کو پورا کرو. اگر تمہاری رائے بدل گئی ہے تو ٹھیک ہے، میں جہاں سے آیا ہوں وہاں سے چلا جاتا ہوں. یہ تقریر سن کے سب خاموش رہے. نماز کا وقت اب ہونے لگا. حضرت حسین نے پوچھا اپنی نماز الگ کراؤ گے کہ میرے پیچھے پڑھو گے؟ کہا نماز تو آپ کے پیچھے پڑھیں گے. تو دونوں لشکروں نے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھی. اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ ایک اور خطبہ دیا جس میں کوئی تفصیلات بتائیں. کہا کہ میں تمہارے کہنے پہ آیا ہوں. تو اس نے کہا بھائی اب ہمارے کہنے پہ کیسے آئے؟ حر بن یزید نے انہوں نے خط دکھائے، 2 تھیلے بھرے ہوئے تھے، خط 900 کے قریب تھے. اتنے خطوط ہیں. ان کا بھی خط ہمیں تو نہیں لکھے، ہمیں تو حکومت کی طرف سے آرڈر ہے آپ کا راستہ روکنا ہے. میں مجبور ہوں، مجھے تو اور کچھ نہیں پتا، میں ان خط والوں کو نہیں جانتا. حر بن یزید نے درمیان میں کوشش کی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی راستہ بدل لیں. حضرت حسین نے ان کو کہا مجھے واپس جانے کو نہیں، نہ آپ واپس جا سکتے ہیں اور نہ مجھے لڑائی کا آپ سے حکم. ہاں کوئی اور درمیانی راستہ دور کا آپ اختیار کرنا چاہیں تو وہ آپ کر لیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ راستے کو تھوڑا سا لمبا کرنے کی پھر کوشش کی اور راستہ تھوڑا سا بدلا. لیکن وہاں آپ نے ایک اور خطبہ بھی دیا اسی راستے میں. تیسرا خطبہ تھا آپ کا، اس کو سن لیجئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر بن یزید سے کہا مجھے واپس جانا. ان کا آپ کو واپس بھی نہیں میں جانے دے سکتا اور لڑائی بھی مجھے نہیں آپ سے کرنی، اور رہنا بھی آپ کے ساتھ ہے. آپ کوئی راستہ لمبا کر سکتے ہیں، مختلف کر سکتے ہیں، وہ کر لیں، کچھ وقت مل جائے تو کچھ ایسا کوئی طریقہ اختیار کر لیں کہ لڑائی نہ ہو، اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں. تو بہرحال حر بن یزید اہل بیت سے محبت رکھتا تھا ابن زیاد کی طرف سے ہی، اور کر وہی رہا تھا جو ابن زیاد نے کہا، لیکن اس کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت کی ایک شمع روشن تھی جو بالآخر کام آئی اس کے. اور یہ شہید ہوا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے. لیکن ابھی آگے اس کا قصہ آتا ہے. یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تیسرا خطبہ دیا. یہ تیسرا خطبہ کیا ہے؟ اس کو آپ اس نیت سے سمجھیں کہ حسینیت کیا ہے اور یزیدیت کیا ہے. اور آج ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم حسینی ہیں کہ نہیں؟ اس کا فیصلہ اس خطبے کو سنتے ہوئے ہم خود کر لیں کہ ہم حسینی ہیں کہ نہیں. حضرت حسین سے زبانی اور قلبی محبت تو ہم بڑی کرتے ہیں، عملی طور پر ہم کیا ہے، ذرا اس خطبے کو سن لیجیے. اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال سمجھے اور اللہ کے عہد کو توڑ دے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم کرے، اور یہ شخص اس کے افعال میں، اعمال میں سب کچھ دیکھنے کے باوجود قول اور فعل سے اس کی مخالفت نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اس کو بھی بادشاہ کے ظلم کے ساتھ، بادشاہ کے ساتھ جہنم میں ڈال دے. کہ حکمران کیا کر رہا ہے؟ حرام کو حلال اور حلال کو حرام سمجھ رہا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہے، نبی کی سنتوں کو توڑ رہا ہے، من مرضی کی حکومت کر رہا ہے، انسانوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ کر رہا ہے. اور ہمیں معلوم بھی ہو کہ ہم یہ سب کچھ دیکھ بھی رہے ہیں، پھر بھی نہ زبان سے مخالفت کریں، نہ عمل سے مخالفت کریں، پھر بھی ووٹ اسی کو دیں، پارٹی کی اسی میں ہم رہیں، اسی لیڈر سے محبت کریں. فرمایا کہ جدھر یہ جہنم میں جائے گا ادھر یہ ووٹر، یہ سپورٹر بھی جا رہا ہوگا. اب اسے آپ کیا سمجھنا چاہتے ہیں وہ آپ سمجھ لیجئے کہ ایسا کوئی لیڈر ہو جس کے ہاں سنت کی عملاً کوئی حیثیت نہ ہو، زبان تو بہت ہے، زبانی باتیں نہیں ہو رہی، جس کے گھر میں، جس کے خاندان میں، اولادوں میں اللہ اور اس کے رسول کی، دین کی کوئی بات ہی نہ ہو، تو ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اب حضرت حسین کی بات دوبارہ سنا دوں جی، دوبارہ سن لیجئے، ہو سکتا ہے آپ نے پہلے توجہ سے نہ سنا ہو. انہوں نے کیا فرمایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ جو شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھے
جو اللہ کے حرام کو حلال سمجھے، اللہ کے عہد کو توڑ دے یعنی حکموں کو توڑ دے، حضور کی سنت کے خلاف کرے اور لوگوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرے، اور یہ شخص جانتا ہے کہ میرا لیڈر ایسا ہے، یہ پھر اسی کو سپورٹ کرے، یہ جہنم میں اکٹھے ہی ہوں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تو راستے میں ایک اور شخص ملا، ترماح ابن عدی نام ہے اس کا، 4 لوگوں کے ساتھ آیا۔ پہلے تو ابن زیاد نے ملنے نہ دیا، وہ ابن زیاد نہیں، حر بن یزید نے، 4 لوگوں کے ساتھ ترماح ابن عدی آیا ملنے۔ پہلے تو حر بن یزید نے ملنے نہ دیا، انہوں نے کہا بھئی یہ تو میرا ہے، مجھے ملنا ہے، تو ملنے دے دیا۔ ترماح ابن عدی نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں تو اتنا بڑا لشکر وہاں دیکھ کر آیا ہوں جو آپ کے خلاف تیار ہو رہا ہے، اتنا بڑا لشکر تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، اور آپ کے ٹوٹل جتنے بندے ہیں یہ 1000 کا ہی مقابلہ آپ نہیں کر سکتے، وہاں تو بہت بڑی تعداد ہے، آپ واپس چلے جائیں۔ پھر اس نے کہا آپ نے منع کر دیا۔ اس نے کہا اچھا آپ ایسا کہہ رہے ہیں، میرا ایک پہاڑ ہے میرا اپنا، اس کا نام ہے آجا، وہاں باقاعدہ ایک قلعے کی مانند انتظامات موجود ہیں، آپ وہاں آ جائیں، 10-15 روز میں آپ کو 20,000 ایسے جنگجو دے دوں گا کہ جن کی آنکھ جب تک چمکتی رہے گی، ان میں سے ہر ایک کی آنکھ جب تک چمکتی رہے گی وہ آپ پہ جان قربان کرنے والے ہوں گے، آپ تک کسی کو نہیں پہنچنے دیں گے۔ آپ نے ان کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا اور آگے بڑھتے رہے۔ یہ ترماح ابن عدی کچھ مدد لے کے آنے بھی لگا تو راستے میں اس کو خبر مل گئی کہ حضرت حسین شہید ہو گئے اور یہ واپس چلا گیا، وہ خبر غلط تھی۔